بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہماری روحانی تعلیم کا سلسلہ اللہ کے کرم سے جاری و ساری ہے۔ آپ تمام احباب کو اس سلسلے میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے دوست احباب کو بھی اس کے ساتھ جوڑیے، کیونکہ یہ دلوں کی بات ہے اور دلوں کا معاملہ رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں اپنے رب سے جڑنے کا کچھ سلسلہ بیٹھ جائے تو یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے کہ مرشد کیا ہے۔ لہذا لوگ مرشد بناتے ہیں، مرشدوں کے پاس جاتے ہیں، مرشد کی تلاش کرتے ہیں، تو یہ حقیقت میں مرشد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ مرشد کی تلاش کیوں کرتے ہیں اور یہ مرشد کیوں چاہیے آدمی کو؟ مرشد عربی کا لفظ ہے اور یہ نکلا ہے رشد سے۔ رشد عربی کا ہی لفظ ہے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ ایک اچھے اور سیدھے راستے پہ آنا یا لانا۔ مرشد مطلب وہ جو سیدھے اور سچے راستے پہ لائے۔ رشد مطلب سیدھا اور سچا راستہ۔ تو ہمارے معاشرے میں عالم دین موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں مدارس بھی موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں مساجد بھی موجود ہیں، درس و تدریس کے سلسلے بھی موجود ہیں، تو پھر یہ بیچ میں مرشد کی تلاش کیوں؟ یہ مرشد کی آخر ہمیں تلاش کیوں؟ علماء کرام موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ موجود ہے، تو پھر یہ مرشد کیوں؟ کیا یہ علماء کرام، کیا یہ مساجد کا درس و تدریس کا سلسلہ آپ کو رشد و ہدایت کی طرف نہیں لے کے جا رہا؟ یقیناً یہ رشد و ہدایت کی طرف لے کے جا رہے، لیکن مرشد جو ہے نا وہ آپ کے قلب کو رشد و ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ عالم دین جو ہے وہ آپ کے جسم کو رشد و ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور مرشد جو ہے وہ آپ کے قلب کو رشد و ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب جسم رشد و ہدایت پہ چلتے چلتے کہیں رک بھی سکتا ہے، بیمار بھی پڑ سکتا ہے، سردی گرمی کا شکار بھی ہو سکتا ہے، زخمی بھی ہو سکتا ہے، پھر اس میں سستیاں، کاہلیاں، پھر اس میں دردیں اٹھنا، اور یہ کل تک تو بہت کمزور تھا اور آنے والے کل یہ پھر ایسا کمزور ہو جائے گا کہ پھر اپنے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے گا، کسی کام کاج کے قابل نہیں رہے گا۔ جس جسم کو آپ نے ہدایت پہ لگایا وہ جسم جتنی سکت رکھتا تھا ہدایت پہ چلا بھی،
لیکن جب اس کی سکت ہی اڑ گئی، یہ یوں پڑا ہوا ہے، اب اس کو اپنی خاص ضرورتوں کے لیے بھی اٹھنا ہو تو سہارے کی ضرورت ہے۔ اب یہ رشد و ہدایت اس جسم کے کتنے کام آئی، یہ کتنے کام آ سکتی ہے؟ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، مجبور حالت میں ہے، کوئی بات نہ سنے، ایک دفعہ، دو دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، 1 دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، بڑھاپا بڑھتا گیا، کمزوری بڑھتی گئی، بیماری بڑھتی گئی، اور بندہ مجبور سے مجبور تر ہوتا گیا۔ بلاخر ممکن ہے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو عمل اس نے زندگی بھر کمایا وہ گنوا بیٹھ جائے۔ لیکن قلب کی جو رشد ہے، جو قلب کی ہدایت ہے، جو قلب کو اس سیدھے راستے پہ لے جانے والے لوگ ہیں، اس قلب نے تو کبھی کسی صورت بوڑھا بھی نہیں ہونا، اس نے تو ہمیشہ دھڑکتے رہنا ہے جب تک اس دنیا میں ہو۔ رشد و ہدایت کی آپ کو ضرورت اس دنیا میں ہے نا، جس دنیا سے آئے ہو وہاں تو رشد و ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، اور یہاں سے جب جاؤ گے تو جو اس رشد و ہدایت سے کمایا ہوگا اسی کے حساب سے اگلی زندگی جیو گے۔ اب وہاں پہ بھی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے اب رشد و ہدایت پا سکو۔ آپ جو رشد و ہدایت آپ کو پانی ہے وہ اسی زندگی میں پانی ہے، اور اس زندگی میں آپ آدھی زندگی کمزور جسم کے ساتھ تھے، یا ایک حصہ زندگی کا آپ کمزور جسم کے ساتھ تھے، پھر آپ بچپن کے کچھ حصے گزارے، جوانی کے چند دنوں میں آپ نے کیا کمایا ہوگا کہ بزرگی میں، بڑھاپے میں پھر یہ جسم کمزور پڑ گیا، اور اس کی کمزوری، اس کی بیماری روز بروز بڑھتی 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 آپ کو یہاں تک لے کے گئی کہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی آپ رہے نہیں۔ اب یہ جسم دوسروں کے سہاروں کا محتاج ہے، اور دوسرے کا سہارا ایک دفعہ نہ ملے، 2 دفعہ نہ ملے، 1 مہینہ نہ ملے، 1 سال نہ ملے، تو ممکن ہے کوئی ایسی بات آپ کے منہ سے نکل جائے جس کی وجہ سے عمر بھر کی کمائی آپ کی اڑ جائے۔ تو یہ قلب کا معاملہ بھی ہے تو اسی دنیا کے ساتھ ہی، یہاں جو آپ کے قلب کو رشد و ہدایت ملی اسی رشد و ہدایت کے مطابق آگے اس کے ساتھ معاملہ ہونا ہے۔ لیکن قلب کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ چاہے بیمار ہو، چاہے سوئے ہوئے ہو، چاہے بچپن میں ہو، چاہے بڑھاپے میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے محنت مزدوری میں ہو، چاہے آفس جاب میں ہو، چاہے کسی بھی قسم کے کام میں ہو یا کسی کام میں نہیں ہو، فارغ ہو، یہ دل ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، یہ ورکنگ کرتا رہتا ہے، دن کے 24 گھنٹے پل پل یہ دل دھڑکتا ہے۔ یہ قلب آپ کا حقیقت میں آپ کی زندگی کا اور آگے کے معاملے کا سب سے اہم ستون ہے۔ ہم قلب کے رشد و ہدایت کی طرف جب بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں مرشد کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمارے دل میں ایمان اتارے۔ قرآن پاک میں ہے نا، وقالت الاعراب، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا بَلْ قَالُوا أَسْلَمْنَا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تم تو صرف یہ ہے کہ اسلام لائے ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تمہارے دلوں میں تو ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ یا یہ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اور جب تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہوگا تو پھر اس سے آگے کی جو آیت ہے کہ پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری میں لگ جاؤ گے۔ اللہ اور رسول کی فرمان برداری میں لگنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا نمازیں پڑھنا، کیا قرآن پڑھنا، کیا روزے رکھنا، حج کرنا؟
اتنے سے اللہ اور رسول کی فرمانبرداری مکمل ہو جاتی ہے؟ اگر اتنے سے مکمل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کون سی نمازیں ہیں جو قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دیں گی؟ وہ کون سا قرآن ہے جو قیامت کے روز آپ کے خلاف گواہی دے گا؟ یا وہ کون سے روزے اور حج اور نیک و اعمال ہے جو بروز حشر آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے؟ آپ نے تو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ سب کچھ کیا تھا نا، لیکن وہ سب کچھ تو آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے، اور جو بات یہ سمجھ جاتا ہے اسے پھر مرشد کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ قلب جیسے جسم میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے ویسے یہ آکسیجن سرکولیٹ کرتا ہے، اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ شیطان آپ کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون آپ کی رگوں میں دوڑتا ہو۔ تو خون کو سرکولیٹ کرنے کا پمپنگ اسٹیشن قلب ہے، اور آکسیجن کو سرکولیٹ کرنے کا پمپنگ اسٹیشن قلب ہے، تو شیطان کو بھی سرکولیٹ کرنے کا پمپنگ اسٹیشن قلب ہی ہوا۔ اب جب اس میں شیطان سرکولیٹ ہو رہا ہے، بظاہر آپ کی عبادات بڑی خوبصورت چل رہی ہیں، لیکن دل میں آپ کے شیطان سرکولیٹ ہو رہا ہے، اور وہ آپ کے پورے جسم میں، خون میں، آپ کی نس نس میں سرکولیٹ ہو رہا ہے۔ آقا دو جہاں کی حدیث ہے، اس میں تو جھوٹ کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ اب قلب آپ کے میں شیطان بیٹھا ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نماز میں ہو، آپ کا دل کبھی جناب دکان پہ ہے، کبھی ڈیوٹی پہ ہے، کبھی گھر میں ہے، کبھی دوستوں کے ساتھ ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، آپ کا دل نماز میں ہوتا ہی نہیں۔ آپ وہ جو لا صلاۃ الا بحضور القلب کہ قلب کی حاضری کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں ہے، اور قلب تو ہمارا حاضر ہوتا نہیں ہے، تو اب یہ نمازیں تو آپ کی ہوئی نہیں۔ جب یہ نمازیں ہوئی نہیں تو یہ ظاہری اسٹرکچر نماز کا جو ہے یہ حقیقت میں نماز کے ساتھ مذاق ہے، اور یہ اس کا حق ادا نہیں ہو رہا، یہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے نماز کی۔ تو جب حق تلفی ہوگی نماز کی تو نماز بروز حشر آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ لہذا قلب میں آپ کے ہدایت اترے، ایمان اترے، نور اترے، اس چیز کے لیے لازم ہے کہ آپ کو مرشد ملے۔ یہ مرشد ہی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 10 صحابہ کو دیا، اس میں سے پھر آگے حضرت علی سرکار سے یہ فرمایا گیا کہ اب یہ سلسلہ آگے آپ نے امت میں چلانا ہے۔ اسی لیے انہیں امام الاولیاء کہا گیا کہ وہ اولیاء کے امام ہیں، اور حضرت مولا علی سرکار نے پھر یہ ولایت کا سلسلہ جنوں سے لے کے انسانوں میں ٹرانسفر کیا، اور انہوں نے حسن بصری سے یہ سلسلہ جیسے ولایت کا شروع ہوا، پھر یہ حضرت رابعہ بصری سے ہوتا ہوا، پھر مختلف اللہ والوں سے ہوتا ہوا، آج بھی ہر دور میں ہر خطے میں کوئی نہ کوئی مرشد موجود ہے، بس ہم ڈھونڈنے والے نہیں ہیں۔ اور جب تک ہم اپنے مرشد کو ڈھونڈ نہیں پاتے اور اس سے ہم اپنے قلوب میں ایمان کا معاملہ جب تک نہیں پیدا کر لیتے، تب تک یہ ہمارا ظاہری ایمان تو ہمیں اتنی چوٹ پہنچا دے گا کہ پھر بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا، پھر وہاں جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ روزہ اپنی شکایت کر رہا ہوگا کہ میری حق تلفی ہوئی ہے، حج اپنی شکایت کر رہا ہوگا کہ میرا طواف کیا، میرے جناب ادائیگیاں کی، میرے مناسک ادا کیے، لیکن اس کے اندر میں تو بغض بھی تھا، اناد بھی تھا، بھائی بہنوں سے بنتا نہیں تھا، فلاں کا حصہ کھایا ہوا تھا، پھر واپس آ کے اس نے کاروبار میں بھی یہ عجیب عجیب قصے اور کہانیاں پھر اس کی جب کھلیں گی تو وہ حج کی ساری شکایتیں جب وہاں سامنے آئیں گی تو بندے کے پلے بچے گا کچھ نہیں۔ تو اپنے اندر ایمان لانے کے لیے مرشد کی ضرورت پڑتی ہے، اور مرشد کے بغیر جو ہے نا وہ کہانی بنتی نہیں ہے، اس کو ہدایت آتی نہیں ہے۔